حضور نے فرمایا میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ جب تک تم دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول پاک کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے نا؟ آپ نے اسے کامیابی کے ساتھ استعمال کر کے دنیا کو امن عطا کیا اور فرمایا کہ یہ معجزہ میں امت کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس پہ عمل کرو گے پوری دنیا پہ غالب آ جاؤ گے۔ یاد رکھیے گا، کائنات بدل سکتی ہے مگر قرآن کا ایک نقطہ نہیں بدل سکتا۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک دیکھنے میں کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، مگر ہمارے پاس وہ نظر نہیں ہے کہ ہم قرآن کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ خدا کی قسم کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنا روشن قرآن کے لفظ ہیں، کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں، کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھ سکتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ ہیں۔ قرآن نور ہے، قرآن شعور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن طاقت ہے، قرآن راہ نجات ہے، قرآن بہار نجات ہے، قرآن بہار کائنات ہے۔ قرآن گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے، ہارے ہوئے کو جتوانا جانتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو وہ جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی جہالت میں جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں، یا تو وہ جھوٹا ہے یا جاہل ہے۔ اور جب دلیل سے باتیں نہیں کر پاتا تو کہتا ہے کہ ہم قرآن کو جلائیں گے۔ ارے نادان، تو قرآن جلانے کی بات کرتا ہے؟ آج امریکہ ہو، برطانیہ ہو، لندن ہو، فرانس ہو، سوڈانیا ہو، ڈنمارک ہو یا گرین ہو، آسٹریلیا ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، ویسٹ انڈیز ہو، نیوزی لینڈ ہو، نیدرلینڈ ہو، فرانس ہو، ان تمام ممالک میں لوگ قرآن پاک کو چوم رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لوگ قرآن پاک پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کا ادب کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس کا احترام کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جسے یاد کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جسے گلے لگایا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تبھی تو آل رسول سید عارض میاں دنیا کو بتا رہے ہیں، سنو، صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار کی پڑھے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے۔ نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت کانفرنس، علماء اہل سنت، ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لاکھ کا بولے، جاگتے رہو، سونا نہیں۔ لاکھ کے بولیے، آپ لوگ بولتے رہے۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے۔ یہ ہے قرآن، مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری اہل بیت، کنہوں نے مجھے یاد کیا، حضرت کا نام لیا، بہت پیار کرتے ہیں جہاں بھی رہتا ہوں میں، آج سے نہیں کم سے کم 15-20 سال سے الحمدللہ۔ اب دیکھیں آپ، یہ تو قرآن ہے، پوری دنیا میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں قرآن کو پڑھ کر، سن کر، وہ اس میں چاشنی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اہل بیت کانفرنس ہے، دیکھیں آپ، عظمت اہل بیت، شہدائے کربلا۔ قرآن میں ایک آیت ہے، آیت تطہیر، انما یرید اللہ
लियुद्हिब अन्कुम الرجس अहल البيت वयुطهركم तطهيرا। बेशक सुनिए, एक एक पॉइंट सुने, आशिकों की महफिल अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बेशक अल्लाह यही चाहता है, बस अल्लाह यही चाहता है अहले बैत तुमसे रिज्स, तमा, हिर्स, लालच, हर गंदगी को दूर कर दे, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब पाको साफ कर दे, तुम्हें खूब पाको साफ कर दे। अच्छा, यहाँ पे लोग अरबी पढ़े हैं, इस पे गौर कीजिएगा। यहाँ पर इन्नमा आया है, इन्नमा, इसको मैंने बड़ा किया है, इस तरह देखिए, इन्नमा, इन्नमा के बाद है युरीदुल्लाह लियुद्हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। पहले इन्नमा है। ये इन्नमा क्या है मालूम है? इसका माना है फ़कत और फ़कत, बस और बस, सिवाय इसके नहीं। नफीस भाई, सिवाय इसके नहीं। यानी आप कोई किताब, अल्लाह ताला ने अहले बैत को तमाम बुराइयों से दूर रखा है। आप कोई किताब पढ़ें या कोई तकरीर सुने, इसको ज़रूर याद रखिएगा, पढ़ने वाला बक सकता है, लिखने वाला बिक सकता है, मगर अली के औलादों में कोई कमी नहीं आ सकती, क्योंकि ये अल्लाह का इरादा है। अब देखें आप, ये इन्नमा जहाँ भी आता है ना, ये अपने बाद वाले कलमे की मानवी हैसियत को बढ़ा देता है। ये जहाँ भी आएगा अपने बाद वाले कलमे की मानवी हैसियत को बढ़ा देगा। ये देखें आप, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, इन्नमल मुमिनून इख्वा, इन्नमा के बाद अल मुमिनून, उसके बाद इख्वा। क्या मतलब? देखिए मानवी हैसियत, दुनिया में भाई तो बहुत हैं, मगर जैसे ईमान वाले भाई हैं वैसा कोई नहीं। इन्नमा, 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 और आगे देखें आप, इन्नमल्लाह इलाहु वाहिद, इन्नमा के बाद अल्लाह, फिर इलाह, फिर वाहिद। क्या मतलब? मानवी हैसियत देखें, दुनिया में माबूद तो बहुत गिनाए जाते हैं, मगर जैसा हमारा अल्लाह एक है वैसा कोई नहीं। इन्नमा, 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 और देखें यहाँ उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा नफीस भाई, अल्लाह मिराज मिल्लत, देखें आप, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, मिन इबादिहिल उलमा, यानी अल्लाह से डरने का दावा तो बहुत लोग करते हैं, मगर जितना ईमान वाले, जितना इल्म वाले डरते हैं उतना कोई नहीं डरता, इसलिए कि जितना ज़्यादा इल्म होगा उतना ही ज़्यादा खौफ होगा। इन्नमा, और आगे देखना, इन्नमा, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब फरमाओ कि मैं ज़ाहिरी सूरत में तुम जैसा बशर हूँ। इन्नमा के बाद बशर ने ये बता दिया कि बशर तो और भी हैं, खैरुल बशर के जैसा कोई नहीं, बशर के जैसा कोई नहीं। इन्नमा युरीदुल्लाह, ख़ानदान तो बहुत है, मगर जैसा मुस्तफ़ा का ख़ानदान है वैसा कोई नहीं। कुरान में एक और आयत तदकीर, गौर से देखें, अज़मत अहले बैत व आहिदना, ये पहला पारा सूरतुल बकरा में है, व आहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्अ सुजूद। अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम से इरशाद फरमाता है, ऐ इब्राहीम, ऐ इस्माईल, तुम मेरे घर को, मेरे काबा को, मेरे बैत को, पूरी तकरीर का ये निचोड़ मैं बयान कर रहा हूँ, मेरे घर को, काबा को, मेरे बैत को तुम पाक करो, तुम साफ करो। एतकाफ करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ में बैठने वालों के लिए, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। और एक और आयत तत्हीर है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुद्हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, अल्लाह का इरादा अहले बैत वो तुम्हें पाक करे। तवज्जो चाहूंगा अमीनपुर वालों, सुनो करारी वालों, जब अपने घर की बारी आई, जब काबे की बारी आई, जब बैतुल्लाह की बारी आई, तो नबियों से फरमाता है तुम पाक करो, तुम साफ करो काबा को, मेरे बैत को। और जब अहले बैत की बारी
باری آئی تو نبی سے نہیں فرماتا تم پاک کرو، انما یرید اللہ، اللہ پاک کرتا ہے، اللہ پاک کرتا ہے۔ بہت کھڑے ہو چکے ہیں، آپ دیکھیں آپ کسی اور کے کلام کے لیے، اب اللہ کے کلام کے لیے کون کون کھڑا ہوتا ہے؟ سنیں آپ، توجہ چاہوں گا، انما یرید اللہ، اپنے گھر کی باری آئی تو کہ نبیوں سے کہتا تم پاک کرو، اور جب اہل بیت کی باری آئی تو نبی سے نہیں کہتا انما یرید اللہ، اللہ پاک کرتا ہے۔ تو سن لو امین پور والو، جسے انبیاء پاک کرے اسے بیت کہتے ہیں، جسے اللہ پاک کرے اسے اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ Good education is the foundation of a better future. Good education, good, very good, absolutely right. What is your name, sir? My name is Abdul Qadir. MashaAllah, Abdul Qadir bhai is very good. Allama is Islamic scholar, speaker. MashaAllah, live and stay Aminpur Sunokar. MashaAllah. یہ دیکھیں آپ، جسے انبیاء پاک کریں اسے بیت کہتے ہیں، اور جسے اللہ پاک کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔